वेलकम टू PNN क्राइसिस सेंटर। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि जो हमास ने हमला किया इसराइल के ऊपर, चंद मिनटों के अंदर हज़ारों रॉकेट दाग दिए गए हैं और सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा इस वक्त क्रिटिकल होती जा रही है। उस पर रिएक्शंस आ रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से आ रहे हैं और इसराइल ने कहा है कि हम ऐलान जंग करते हैं और हम इस चीज़ का भरपूर रिस्पॉन्ड करेंगे। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। ब्रेक से पहले भी हमने डिस्कशन की, कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल बासित साहब भी थे, उन्होंने अपनी कीमती राय हमें दी। और अब हमारे साथ प्रेसिडेंट PNN फहद हुसैन साहब मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस तमाम तर मामले के ऊपर। तो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इसकी नौबत, फहद साहब, इसकी नौबत क्यों पेश आई? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो जो आपसे पूछना चाहेंगे वो ये है कि जो गज़ा की पट्टी पर सूरत हाल थी वो दुनिया से ढकी छुपी नहीं थी। वहाँ पर बेसिक नीड्स नहीं थी, खुराक की किल्लत थी, वहाँ पर ओपन, जिसको हम प्रिजन कह सकते हैं, हॉस्पिटल्स उनके पास नहीं थे। और जब वो रिटेलिएट करते थे, रिस्पॉन्ड करते थे, तो कहा जाता था ये दहशतगर्द हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन दुनिया की जो उस पर खामोशी थी वो बिल्कुल मुजरिमाना थी, वो गफलत थी, वो मुजरिमाना थी। क्या कहेंगे इस पर? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वली। और देखिए, ये मामला जो है वो अब बढ़ता जाएगा और यही वजह है कि हम ये ट्रांसमिशन भी आज कर रहे हैं। हालांकि आप देखें कि इस वक्त मुल्क में भी बहुत कुछ हो रहा है और वर्ल्ड कप भी चल रहा है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है और ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के जो अवाम है उनको ये यानी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें बताएं कि ये मामलात जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। अब देखिए, इसमें दो तीन तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने जिस तरह बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये मामला जो है, ये जितना भी जो मगरबी मीडिया है अगर आप उसको पढ़ें तो वो तो हमेशा उसको स्पिन देता है। वो उसको इसी तरह लेके चल रहे हैं कि देखें जी, ये तो उन्होंने हमला कर दिया और ये इजराइल को जो है वो अपने दिफा का हक है और वहाँ पे जो है वो इतने लोग जो हैं वो मारे गए, कोई खातून है उनकी डेथ हो गई, यानी इस तरह से उसको पेंट कर रहे हैं। ये कोई जिक्र नहीं करता जो अली आपने किया कि इजराइल जो है वो पिछले दिहाइयों से वहाँ पे क्या करता आ रहा है। बिल्कुल ऐसी है। यानी उसके लिए मगरबी मीडिया के लिए और मगरबी ममालिक के लिए भी वो लगता है कि जी वो जो ओपन प्रिजन जिसकी आप बात करें वो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर उसके रिएक्शन में कोई रिएक्शन हो, ये रिएक्शन ही है ना, बिल्कुल ऐसे है, तो फिर उसके ऊपर जो है वो एक पूरा का पूरा जो है एक शोर मच जाता है। अभी भी आप देखें कि हो वो ही रहा है, यानी सारा फोकस ये है कि इजराइल के ऊपर जो रॉकेट गिरे हैं उसमें से 2-4 लोग हैं, अगर वो जख्मी हो गए, ये कभी कोई नहीं कहेगा कि वहां जो सैकड़ों की तादाद में बच्चे जो हैं उनको मारा गया है। इजरायली रेड्स होते हैं, बॉम्बिंग करते हैं, निहत्ते लोगों को जो है वो मौत के घाट उतारा जाता है। तो वो पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव ही जो है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, अब ये भी आप नोट करें कि आज ये जो हमास के जो मिलिट्री लीडर हैं उनका जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने, यानी अंग्रेजी में उसका जो ट्रांसलेशन है, उन्होंने कहा इनफ इज इनफ। उसका क्या मतलब? उसका मतलब यही है कि हम सहते रहे हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि आप कहते हैं कि बस हो गई है। तो ये एक तरीके से उसका रिएक्शन आ रहा है और मेरे ख्याल में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कम से कम लोगों के सामने एक पर्सपेक्टिव तो ठीक करके बताएं। बहुत अरसे से इस्माइल हानिया बहुत सालों से वार्न करते आ रहे थे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही। हमारे साथ ब्रिगेडियर फारूक साहब भी मौजूद हैं और हुमा साहिबा भी मौजूद हैं, दोनों को खुशामदीद कहेंगे ट्रांसमिशन के अंदर। ब्रिगेडियर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह अभी फाज साहब ने जिक्र किया कि ये 1-2 दिन का या 1 हफ्ते का मामला नहीं है और अगर इतना बड़ा अटैक हमास की जानिब से किया जाता है तो लाजमी बात है उसके कुछ हक़ाइक़ भी हैं। आप क्या समझते हैं, किस तरह देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को, और आपको लगता है कि अब हमास ने जो अरब दुनिया की जानिब से, मुस्लिम ममालिक की जानिब से इसराइल की एक्सेप्टेंस देखी है, ये उसका भी एक नतीजा है? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये मैं कह दूं, जो फास साहब अभी फरमा रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। इसराइलीज की जो अपनी ब्रूटैलिटीज़ और उनकी एट्रोसिटीज़ और मज़ालिम जो चल रहे हैं पैलेस्टीनियंस के खिलाफ, ये तो कई दहाइयों से चल रहे हैं। लेकिन पिछले चंद माह में हमने देखा है कि अल अक्सा की बेहुरमती की गई है। ये जो ऑपरेशन आज लॉन्च हुआ है, इसका ऑपरेशन का नाम भी अल अक्सा उन्होंने रखा है, हमास वालों ने, और जो बाकी आम पैलेस्टीनियन ग्रुप्स हैं उन्हें वो भी शामिल हो गए हैं। तो औरतों को मारा गया है, इनोसेंट लोगों को, बच्चों को मारा गया है। हम कितनी वीडियो देखते हैं, उनके घरों को उन्होंने आके सिस्टमेटिकली इसराइलीज ने उनके सेटलमेंट्स को बर्बाद किया, उनके फार्मलैंड को बर्बाद किया है। तो ये तो प्रोसिक्यूशन और ये तो चल रही है और मेरा ख्याल है इमीडिएट रिएक्शन यही हुआ। लेकिन इसकी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई हैं। पहला तो ये कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने, इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने इतराफ़ किया है कि वी वर सरप्राइज, मतलब ये कि पैलेस्टीनियंस ने, हमास ने, फाइटर्स ने
اسرائیل جیسے ملک جو کہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں وہ ان کو جناب ناقابل تسخیر ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کی مائٹ جو ہے ملٹری مائٹ، ان کو سرپرائز آج ملا ہے. ان 1 hour 5000 راکٹس ڈائر کیے گئے، اور بڑے ان کے لوگوں کو ان کی دیکھیں نا پیراگلائڈرز میں اڑ کے جو ایئر اسالٹ تھا، پیراگلائڈر میں اڑ کے پیلسٹینین فائٹرز اترے ان کے بارڈر ٹاؤنز میں، اور وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو مارا، پیلسٹینین اسرائیلی آرمی کو ڈائریکٹلی انگیج کیا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں، ٹائمنگ یہ ہے کہ ابھی کتنے ہفتوں سے دنوں سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عربیہ کا ایک گرینڈ پیس ایگریمنٹ جو ہے شاید ہونے جا رہا ہے. اس حد تک کہ کچھ اسرائیلی جو ایڈوانس ٹیمیں ہیں، کوئی ریلیجس کہہ دیں، بزنس والے کہہ دیں، شوبز والے کہہ دیں، انہوں نے تو سعودی عربیہ کے دورے کرنے شروع کر دیے، ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب جو اسکلیشن ہوگی، اگر لیبنان بھی ہم اپنا حزب اللہ بھی شامل ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ملیشیا جو ہیں مسلمان وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو اس اسکلیشن بڑی گمبھیر ہوگی، خوفناک ہوگی، قتل عام بہت ہوگا، دونوں طرف بڑا نقصانات ہوں گے. اسرائیل حملہ جو کرے گا کاؤنٹر offensive، اس میں بہت ہی ہوگی، بہت لوگ مارے جائیں گے پیلسٹینین. اور میرا خیال ہے کہ یہ سعودی عربیہ یہی اب کہے گا کہ جی ان حالات میں ہم یہ پیس ایگریمنٹ جو ہے پیس ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا بریگیڈیئر صاحب، اسی پر شامل کر لیتے ہیں. ہما بقائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں. ہما صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، تمام تر معاملہ آپ کے سامنے، اس پر آپ کا انالیسس کیا، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا. اس کے ساتھ ایک اور چیز بہت اہم سوال جو کیا فاروق حمید صاحب نے، وہ یہ کیا کہ اس موقع کا فائدہ اگر تو حزب اللہ بھی اٹھا لے، حسن نصر اللہ بہت بار یہ بات کر چکے کہ ہم بھی کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں، ساتھ میں ایران کے جو رہبر اعلیٰ ہیں، سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی، وہ بھی مبارکباد اس وقت پیش کر رہے اس اہم سینیریو میں. تو اگر وہ بھی کوئی حملہ اسرائیل کے اوپر کر دیں تو حالات تو قابو سے باہر ہو جائیں گے. دیکھیے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اس وقت اسرائیل کا ایسا انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے جس کے لیے ان کے پاس کوئی فیس سیونگ نہیں ہے، اور یہ اس وقت اسی پوزیشن پہ اسرائیل اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے جو 1973 میں تھا. یعنی 50 سال بعد تمام تر اٹروسٹیز جس کا بھی ذکر کیا پینل نے، تمام تر ایکسیسو یوز آف فورس، اور یہ کہ مطلب غزہ از اے اسٹرپ وچ از انڈر سرچ لائٹ. تو ان تمام چیزوں کا ایک تو فیلئر ہے، اسرائیلی انٹیلیجنس کا فیلئر ہے کہ حماس نے یہ پلان کیا اور یہ آپریشنلائز کیا سکسیسفلی، اور اس وقت جو عرف کی بارڈر ہے وہ پیلسٹینین کنٹرول میں ہے. پیلسٹینینز جو ہیں وہ اسرائیل کی سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، اور اسرائیلیز کو یہ انسٹرکشنز ہیں کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے. آئی تھنک یہ جو سیکیورٹی بریچ ہوا ہے اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ جو پرولیفریشن ہوئی ہے، انفلٹریشن ہوئی ہے، یہ اسرائیل کے لیے سرپرائز نہیں ہے، روٹ شاک فار دیم. یہ سرپرائز تھا بالکل ہما صاحبہ، جیسے آپ فرما رہی ہیں. ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیے گا، ذرا اپنے ناظرین کو تازہ ترین جو صورتحال ہے اس سے بھی آگاہ کرتے چلے کہ غزہ کی سرحد پر حماس کے بلڈوزر لے کر پہنچ گئے ہیں، اور اگر مزید بات کی جائے تو ایک بڑی تعداد کے اندر وہاں پر جنگجو موجود ہیں. غیر قانونی جو وہاں پر چیزیں ہیں ان کو بھی ہٹایا جا رہا ہے. غزہ کی سرحد پر حماس کے جنگجو اس وقت پہنچ چکے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا نہ صرف جس طرح بھی فرما رہی تھی ہما صاحبہ کہ سیکیورٹی بریچ ہوا ہے، بلکہ ایک ڈیفنس سسٹم جس کے حوالے سے اسرائیل ہمیشہ بات کرتا ہے کہ ان کے پاس بہت اچھا ڈیفنس سسٹم ہے. ابھی جرمنی کے ساتھ انہوں نے اتنی بڑی ڈیل کی اپنے ڈیفنس سسٹم کی، وہ بھی ناکام ثابت ہوا ہے. فاضل صاحب اس حوالے سے آپ سے جانیں گے، جو گفتگو بھی ساری ہوئی ہے اس میں جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تو فیلئر ہے ان کی انٹیلیجنس کا، دوسرا وہ ہمیشہ اپنے ڈیفنس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا بھی ایک بڑا فیلئر ہم نے دیکھا کہ وہ 5 سے 7 ہزار راکٹ حملے کیے گئے ہیں. اس صورتحال کے اندر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اب کتنا عرصہ لگے گا ریاکشن آنے میں؟ جس طرح قصور صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 دن لگ سکتے ہیں، ہمیں 24 گھنٹے لگ سکتے ہیں. میرے خیال میں جو ڈاکٹر ہما بات کری نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم اس پہ تھوڑی سی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ جو یہ انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے. اچھا یا تو ہونا کہ وہ انٹیلیجنس جو ہے وہ دنیا کے کوئی دوسرے کونے سے کوئی چیز آ رہی ہو، بالکل ایسی ہے. یہاں تو ایک تو ویسی بھی ایک اسرائیلی جو انٹیلیجنس ہے اس کے حوالے سے اس کا بڑا ایک اس کی شہرت ہے کہ وہ بڑی زبردست ہے، اور اس نے ثابت بھی کیا ہے ماضی میں جس طریقے سے انہوں نے کام کیا. ان کا بڑا مشہور ہے ان لوگوں کو اسیسنیٹ کرنا، وہ ساری مختلف ممالک میں جا کر وہ لوگوں کو اسیسنیٹ بھی کرتے رہے.
یہ یہاں تو کہتے ہیں کہ چاہے وہ غزہ کی اسٹرپ ہو یا پیلسٹینینز کا جتنا بھی وہاں پہ تو ان کا بڑا ڈیپ انروڈز ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ان کو سرپرائز ہونا یہ بہت بڑا فیلئر ہے, بہت بڑا فیلئر, پہلی بات. دوسرا دیکھیے کہ اس میں جو ایک اینگل ہے وہ یہ اسٹریٹجک اینگل جس کا بھی میرے خیال ہے بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا, وہ بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ ایک دم صرف غصے میں آ کے یہ کوئی ایک دم اٹیک نہیں ہو گیا. جو ایک اوور آل ایک نارملائزیشن ہو رہی ہے اسرائیل کی اور عرب کنٹریز کی, یہ اس تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے. اب یہ کیسے پلان ہوا, اس میں کون کون شامل تھا, یہ تو آنے والے دنوں میں چیز کھلے گی. لیکن یہ بات تو کلیئر ہے کہ اب جس طریقے سے یہ دیکھیں نا, اسرائیل کی تو امبیرسمنٹ ہوئی ہے نا. بالکل اسرائیل کا اس وقت یعنی وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, چھوڑ کے بھاگ گئے, ویژولز آ رہے ہیں, ویژول آ گئے ہیں, کہیں جہاں رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کے فوجی جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں, اور اس طریقے سے وہ جس طرح ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ وہ پیرا گلائڈر سے, بالکل ایسے, اور آج چھٹی کا دن تھا, چھٹی کا دن ہے, وہ آئے ہیں, تو لینڈ ایئر سی سے وہ آئے ہیں. یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے اسرائیل کے لیے. اس کو کور کرنے کے لیے اب انہوں نے ایک میسو ریٹیلیشن تو کرنی ہے. یہ بتائیے کہ یہ اٹیک کیا, کیونکہ اب یہ تو ماننے والی بات ہے کہ اسرائیل کے پاس زیادہ بڑی تعداد کے اندر فورس موجود ہے جو کاؤنٹر اٹیک کرے گی, تو کیا اس ایشو کو زندہ رکھنے کے لیے یہ اٹیک کیا گیا ہے؟ دیکھیے یہ اٹیک تو اب ریٹیلیشن تو آنی ہے, اور جب وہ آئے گی تو اس میں میس کیجولٹیز ہوں گی, اور اسرائیل کا اٹیک اور آگے فلسطینیوں کا آپس میں مقابلہ تو کوئی ہے نہیں, ظاہر بات ہے مقابلہ نہیں ہے. تو جو ایک میس کیجولٹیز ہونی ہے اس میں ان آرمڈ بچے, خواتین, بوڑھے, انفارچونیٹلی یعنی یہ کہتے ہوئے بھی جو ہے وہ بڑی دل دکھی ہوتا ہے, لیکن یہ ہوگا. اس کے بعد اس کے جو امیجز آئیں گے سب جگہ آئیں گے نا, اب تو سوشل میڈیا آنا شروع ہو جائیں گے, وہ جو امیجز آئیں گے اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ وہ عرب کنٹریز جو کہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی طرف جا رہی ہیں, ان کے اوپر ان کی پبلک کا کیا پریشر ہوگا. تو یہ اس کا ڈپلومیٹک جو ملٹری اینگل ہے جو وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس کا جو ڈپلومیٹک فال آؤٹ ہے وہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن فاصل صاحب, جو ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں یا ان کی انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں اگر اسرائیل کی, تو ہم نے دیکھا ہے متعدد بار پہلے بھی جو ڈیمیج ہوا ہے اسرائیل کو, خاص طور پہ جب بات کرتے ہیں آئرن ڈوم ٹیکنالوجی کی, وہ کئی بار پہلے بھی ملیشیاز نے حملے کر کے اس کو فیل کیا ہے. لیکن امپورٹنٹلی جو کوشچن ہے سر وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو جو اس وقت موجود ہے پرائم منسٹر آف اسرائیل, اس سے پہلے نفتالی بینٹ بھی تھوڑی سی ذرا جنگی جنون والے بندے پائے گئے, لیکن جو نیتن یاہو مسلسل ان کی جانب سے اسکلیشن کی جا رہی تھی, تشدد وہاں پر کیے جا رہے تھے, اور بلکہ اپنے ان کے لوگ وہاں پر ان کے خلاف ریکارڈ احتجاج کر چکے ہیں, جو کیسز ان کے خلاف وہاں پر چل رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ ان کی جو پالیسی تھی یہ اس کے اب ان کو انکاؤنٹر ہو رہا ہے, آگے سے رسپونڈ کیا جا رہا ہے اس پالیسی کا؟ دیکھیے اب ہارڈننگ اپوزیشن تو ہوگی نا, نیتن یاہو تو ہمیشہ سے ہارڈ لائنر ہے, بالکل ایسے, اور میرے خیال ہے پچھلے 10 سال سے شاید وزیر اعظم ہے, دوبارہ عرصہ ہوا پھر منتخب ہوئے. جو اگر پیلسٹینینز اور اسرائیلیز کے درمیان کہیں پہ بھی حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوئے تو اس میں نیتن یاہو کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, اس کا جو ووٹ بینک ہے, اس کا جو الیکٹوریٹ ہے وہ اس کو اپیل کرتا ہے, اور وہ ہارڈ لائن پوزیشن لیتا ہے. تو اس کے لیے تو ایک طریقے سے یہ جو سارا کچھ ہوا ہے وہ پولیٹیکلی اس کو سوٹ کرے گا. وہ تو کہے گا دیکھیں جی میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ اس طریقے سے معاملات جو ہیں اس طرف جائیں گے. لیکن یہ جو وائلنس ہوگا اب اس میں دیکھیں کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کتنا پھیلتا ہے.